ہر گزرتے دن کے ساتھ شاہدہ کی نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی حالت بھی ابتر ہوتی چلی گئی۔ پہلے اندر ہی اندر پکتی رہتی اور پھر پھٹتی تو ایک دم پریشر کوکر کی مانند اپنا سارا گرم ملبہ سامنے والے پر ڈال دیتی، اور اس گرم ملبے کی تپش کے تلے اکثر و بیشتر نین تارا ہوتی۔ اس کا جھکا ہوا سر اور مہر لگے لب سوائے شاہدہ کا دل جلانے کے اور کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ وہ اتنے سے بھی اس قدر تپ جاتی کہ اس کا بس نہ چلتا کہ کسی طرح اس کا بازو پکڑ کر اسے گھر سے نکال دے۔ یہ اچھا نہیں ہوا سکینہ، کسی نے بہو کے کان میں پھونک دیا ہے کہ نین تارا اپنے حامد سے۔ انہیں بات مکمل کرنے کی ضرورت نہ تھی، جاڑا اپنے عروج پر تھا اور تائی سکینہ دو دو رضائیوں میں لپٹی بیٹھی تھی۔ پھر بھی آتش دان میں سلگتی لکڑیوں کی چیز اس نے اپنے اعصاب پر محسوس کی تھی۔ ارے دفعہ دور، باڑ میں جائے میری طرف سے، یہ شاہدہ منحوس ماری۔ تایا نے چونک کر انہیں دیکھا۔ زندگی میں پہلی بار تائی نے نین تارا جیسا انداز کسی اور کے لیے اور ایک خاص اپنی چہیتی بہو کے لیے اپنایا تھا۔ ایک تو دنیا سے انوکھا کام کرنے لگی ہے بچہ پیدا کر کے، اور اوپر سے یہ فضول باتیں بات دماغ میں بٹھا لے گی تو سب کے ساتھ ساتھ اپنا اور اپنے قسم کا بھی دماغ خراب کرے گی۔ نہیں، صرف خراب نہیں، الٹ گیا ہے دماغ اس کا۔ آج دوپہر میں بھی نین تارا کو اکیلے دیکھ کر پتہ نہیں کیا الٹی سیدھی بکواس کر رہی تھی۔ اللہ ہدایت دے اس کو بھی اور ہم سب کو بھی۔ نیم تاریک کمرے میں صرف بھڑکتی آگ کی تپش باقی رہ گئی اور تایا کے دل میں ایک ہدایت یافتہ سوچ، کاش سکینہ یہ ہدایت تو جب مانگ لیتی جب تو نے خود نین تارا کا جینا حرام کیا تھا۔ کوئی لمحہ زندگی میں اس طرح وارد ہوتا ہے کہ اپنے وقت پر تو وہ بڑا منحوس، کڑوا اور سخت لگتا ہے، مگر بعد میں وہی لمحہ ہمارے لیے مبارک ثابت ہوتا ہے، اور پھر ہم زندگی بھر اس لمحے کا اپنی یادداشت اور اشکوں سے قرض اتارتے رہتے ہیں۔ نین تارا کی زندگی میں بھی ایسا ہی ایک لمحہ، ایک رات، جاڑے اور اماوس کی ایک گہری رات میں اچانک ہی وارد ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی۔ اس رات جب سپہر سے ہی گہرے کالے بادلوں نے عرش کا سینہ ڈھانپ رکھا تھا اور وہ گھر کی واحد فرد تھی جس کا کمرہ چھت پر تھا۔ گرمیوں میں ساون بھادو اس جھلستے کمرے کو ٹھنڈا کر دیتا اور سردیوں میں یہ بستہ جڑی سوراخوں سے بڑی ٹینوں میں سے کہیں سے بھی کوئی بھی ٹھنڈی برف پانی کی دارس اس کمزور جسم میں چھو جاتی، جس کی ٹھنڈک کو محسوس کرتا اس کا وجود نیچے باورچی خانے میں بھی چولہے کے پاس کھڑا ہو کے بھی کپ کپاتا رہتا۔ ارے تم ابھی تک اپنے کمرے میں نہیں گئی؟ وہ کچن میں نین تارا کو دیکھ کر پھر اس کے جواب کا انتظار کرنے لگی اور کرتے ہی خود ہی بولی، اچھا چلو، اب جانے سے پہلے ذرا اپنے بھائی کو گرم دودھ دے جاؤ، میں بھی آ رہی ہوں۔ نین تارا نے گہری سانس بھر کر پرانی بوسیدہ چادر کو کانوں کے گرد لپیٹا اور دستانے سویٹر اور شال سے لدی پھندی شاہدہ کو صحن پار کر کے دوسری طرف جاتے ہوئے ٹھٹھرتے دیکھا، پھر دودھ کا گلاس لے کر دستک دے کر دروازے سے اندر آئی۔ سامنے ہی بستر پر نیم دراز حامد چونک اٹھا، ارے تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ جاؤ بھئی سو جاؤ، اس نے بے حد معمول کے انداز میں بول گئے جس میں ہمدردی کا کوئی شائبہ نہ تھا۔ کمرے میں بھی آتش دان کی وجہ سے پرلطف سی حدت تھی۔ وہ بس اتنی ہی دیر ٹھہری جتنی دیر میں حامد نے دودھ ختم کیا، اور عین اس کے کہ جب وہ حامد سے دودھ کا گلاس لینے ذرا سی جھکی، پیچھے سے شاہدہ نے دروازہ کھولا اور دروازے کی ڈاڑس سے بیڈ پاس ہونے کی وجہ سے نین تارا بے اختیار حامد کے بستر پر جا گری۔ ہائے ہائے! شاہدہ نے یوں اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا جیسے اس نے پتہ نہیں کتنا بڑا، کتنا گھٹیا اور غیر متوقع منظر دیکھا۔ کیا کر رہے ہو تم دونوں یہ سب؟ نین تارا سہم کے پیچھے ہٹی اور حامد دوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ تو کیا کہہ رہی ہے؟ کیا یہ سب؟ میں نے کیا کہنا ہے؟ جو دیکھا ہے وہی کہہ رہی ہوں۔ ہائے او ربا، میں لٹ گئی! ہائے اماں، آ کے دیکھ لو! نین تارا کی آنکھیں ابل آئیں۔ وہ سر سے پاؤں تک تھر تھر کانپ گئی۔ ایک لمحے میں
ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ نینتارا نے زندگی میں بڑے بڑے الزام سہے تھے، بہت مار کھائی تھی، لیکن یہ تہمت وہ برداشت سے باہر تھی، اس کے ضبط سے بھی بڑی تھی، اور یقین تو کسی کو نہیں تھا، نہ تایا اور نہ تائی اور نہ خود حامد کو، مگر وہ پہلی بار اپنے دفاع میں کچھ بولنا چاہتی تھی۔